الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جی کل ہم نے ایک تو غیر منصرف کی جو مشقیں تھیں وہ حل کی تھیں، وہ خیر ہم آج دوبارہ ان کو نہیں چھیڑتے، اور دوسرا ہم نے اسماء مرفوعہ وہ پڑھے تھے، تو یہ میں آپ سے سن لیتا ہوں۔ جی زرتاشا خان، سب سے پہلے آپ بتائیے اسماء مرفوعہ سے مراد کون سے اسماء ہیں اور وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی استاد، اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن میں علامت رفع لفظی یا تقدیری طور پر موجود ہوتی ہے، اور ٹھیک یہ ہے، 8 ہیں۔ ٹھیک۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشبہ، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ حروف مشبہ حروف کا لیسا۔ سوری حروف مشابہ، جی حروف مشابہ لیسا کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ جی ٹھیک ہے، یہ جو اوپر ہے نا حروف مشبہ بالفعل وہ الگ چیز ہے، اور نیچے جو حروف مشابہ بالیسا یہ الگ چیز ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماشاء استاد۔ اللہ۔ یہ آگے حمنا ضیاء، آپ بھی یہی سنا دیں۔ پہلے اسماء مرفوعہ کی تعریف کر دیں اور اس کے بعد پھر آٹھوں کے آٹھوں اسماء مرفوعہ سنا دیں۔ اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہیں مرفوعہ وہ اسماء ہے جن میں علامت رفع لفظی یا تقدیری طور پر پائی جائے۔ اسماء مرفوعہ 8 ہیں، اور ان میں فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اور اسماء ناقصہ کا افعال، یہ افعال ہیں، افعال ناقصہ کا اسم۔ افعال ناقصہ کا اسم، اور حرف مشبہ بالیسا کا اسم، اور لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا اسم۔ لا نفی جنس کی خبر، جنس یہ کی دو خبر۔ چیزوں کی خبر ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر۔ یعنی لا نفی جنس کا جو اعراب ہے وہ حروف مشبہ بالفعل جیسا ہے، اور افعال ناقصہ اور حروف مشابہ بلیسا، لیسا جو ہے نا یہ بھی فعل ناقص ہے، یعنی وہ حروف جو فعل ناقص کے مشابہ ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا اسم ہے۔ چلے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے ڈاکٹر فیصل مجید صاحب۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بھی یہی سنا دیجیے۔ جی شیخ صاحب، اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن میں علامت رفع جو ہے نا وہ لفظاً یا تقدیراً پائی جائے، ٹھیک ہے، اسے اسماء مرفوعہ کہتے ہیں جی۔ تو اس کی اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں، جن میں فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا خبر ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور لائے نفی جنس کی خبر، ٹھیک پھر ہے، افعال ناقصہ کا اسم اور حروف مشابہ بلیسا کا اسم۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی رقیہ ظہیر، آپ سنائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ جی سنا دوں صاحب؟ جی اوکے۔ جی اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن میں علامت رفع لفظی یا تقدیری طور پر موجود ہو، اور یہ اسماء جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے: فاعل، مبتدا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشابہ لیس کا اسم، اور نائب فاعل، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء مرفوعہ کے نام ہم نے یاد کر لیے ہیں، یہ ٹوٹل 8 ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشابہ بلیسا کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فاعل۔ فاعل آپ کو پتہ ہے کہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا اس کی تعریف لمبی کر دی ہے، اور وہ لمبی اس لیے کی ہے تاکہ اس میں فاعل کی تمام انواع جو ہیں وہ اس میں آ جائیں۔ فاعل ہوا اسم مرفوع، فاعل وہ اسم مرفوع ہے تقدمہ فعل مبنی للمعلوم او ما شابہہ،
तक़द्दमहु जिससे पहले आए, फ़ेल ऐसा फ़ेल, मबनियुन लिल मालूम जो कि फ़ेल मारूफ हो, मालूम हो यानी मारूफ हो, मारूफ के लिए बनाया गया हो। औमा शाबहा हो या उसके मुशाबे हो यानी शिबा फ़ेल हो। वदल्ला और वो दलालत कर रहा हो अला मन फ़अल फ़ेला उस ज़ात पर जिसने फ़ेल सर अंजाम दिया है। औ काम भी, या फ़ेल उसके साथ कायम है, या फ़ेल उसके साथ कायम है। तो उर्दू में आप इसकी तारीफ देखें, फ़ाइल वो इसम मरफू है, क्योंकि हम मरफूआत पढ़ रहे हैं, तो फ़ाइल वो इसम मरफू है जिससे पहले फ़ेल मारूफ, फ़ेल मारूफ हमने पढ़ा है कि जैसे ज़राबा उसने मारा, अकला उसने खाया, क़तला उसने कत्ल किया, जलासा वो बैठा, ज़हाबा वो चला गया। ये सारे फ़ेल जो है ये इनको मारूफ कहते हैं, यानी जिनका फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर आ जाता है, फ़ाइल मालूम होता है। और फ़ेल मजहूल वो होता है जिसका फ़ाइल मालूम नहीं होता। तो ज़राबा को अगर हम कर दें ज़ुरिबा, तो इसका माना हो जाएगा मारा गया। ज़ाराबा का माना ज़ुरिबा में मारा गया। कौन मारा गया? ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया। अब मारा गया जो बंदा है वो तो मालूम हो गया है, लेकिन किसने मारा है वो मालूम नहीं, यानी फाइल उसमें नहीं होता। तो इससे पहले फेल मारूफ होता है। मैं सिर्फ आपको फेल मारूफ की तारीफ बता रहा था कि फेल मारूफ क्या चीज होती है। और कातला का माना है उसने कत्ल किया, और कुतिला का माना होता है वो कत्ल किया गया, ये मजहूल का सीगा हो जाएगा। इस तरह आकाला का माना है उसने खाया, और उकीला का माना होगा वो खाया गया। जालासा का माना है वो बैठा, और जूलिसा का माना है वो बिठाया गया। तो यहां से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि फेल मारूफ क्या होता है। एक फेल मजहूल भी होता है, और अगर फेल मजहूल आ जाए तो उसके बाद फिर फाइल नहीं होता, नायब फाइल होता है। वो हम आगे जाकर इंशाल्लाह नायब फाइल की बहस में पढ़ेंगे। तो फाइल वो इसम मरफू है, फाइल वो इसम मरफू है जिससे पहले फेल मारूफ, यानी फेल मारूफ आ जाए। जैसे ये नीचे मिसाल हमारे पास मौजूद है, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। अब खातमा जो है ये फेल है, मोहर लगा दी, फेल मारूफ है। अल्लाह किसने लगाई? अल्लाह ताला ने लगाई। अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर। दूसरा कहा है या शिबह फेल मारूफ हो, यानी फेल मारूफ हो या फेल मारूफ के मुशाबे कोई चीज हो, तो वो शिबह फेल मारूफ जो है वो इसम फाइल होता है, वो इसम फाइल होता है। जिस तरह हम आगे उसकी मिसाल भी पढ़ते हैं। तो गोया के फेल मारूफ आ जाए या शिबा फेल मारूफ आ जाए, यानी इसम फाइल आ जाए, तो दोनों के बाद फाइल होता है, दोनों के बाद फाइल होता है। और उस जात पर दलालत करे जिसने फेल किया है, और उस जात पर दलालत करे जिसने फेल किया है। जैसे खतम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। अब मोहर लगाने का अमल जिसने किया है वो लफ्ज अल्लाह है, वो अल्लाह ताला है। तो ये फाइल जो है ये हमें बता रहा है कि फेल को सरजद करने वाली जात अल्लाह ताला की है। या तो जिसने फेल किया है उसका बताया, या फिर उसका बताया जिसके साथ फेल कायम है, यानी फेल उसकी अपनी जात के साथ कायम हो। बसा औकात आदमी को फेल करता है तो उसका ताल्लुक या उसकी जद जो है वो किसी दूसरे के ऊपर जाकर पड़ती है, और बसा औकात वो फेल इंसान की अपनी जात के साथ ही कायम होता है। अब इसकी मिसालें देखें, जैसे खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतम अल्लाहु। अब ये खतम अल्लाह जो है, खतमा फेल है, और लफ्ज अल्लाह ये उसका फाइल है। और अला कुलूबिहिम, ये अला हरफ जर है, और कुलूबिहिम मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मजरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे खातामा फेल है, और अल्लाहु ये उसका फाइल है। तो फाइल की बहासी चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो फाइल के बारे में हमने पढ़ा कि फाइल जो है वो मरफू होता है, लिहाजा यहाँ पर भी खतम अल्लाहु, लफ्ज अल्लाह जो है वो मरफू है चूंकि वो
फाइल है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उस अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। इस इस मिसाल में लफ्ज अल्लाह फाइल है और उससे पहले खातमा फेल मारूफ है। खात्मा जो है ये फेल मारूफ है, अगर ये मजहूल होता तो फिर इसका वजन होना था फ़ोइला के वजन पर, खोतिमा। तो खोतिमा फिर अल्लाह लफ्ज अल्लाह दरमियान से गायब हो जाना था, फिर होना था खुतिमा अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। तो फेल मजहूल में फाइल जो है वो नहीं आता है, खुतिमा अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, ये फेल मारूफ है। उसके बाद फिर आगे दूसरी मिसाल है नामा खालिदुन, नामा खालिदुन, खालिद सो गया। इस मिसाल में खालिदुन जो है वो फाइल है, और आप देख रहे हैं कि ये मरफू है, यानी उसके ऊपर दो पेशे है, तनवीन है। खालिदुन, ये खालिदन या खालिदिन नहीं है। और इससे पहले नामा फेल मारूफ है, नामा भी फेल मारूफ है, और ये फेल खालिद के साथ कायम है, ये फेल खालिद के साथ कायम है, यानी खालिद खुद सोया है। तो बसा औकात फेल जो है वो फाइल के साथ कायम नहीं होता, बल्कि वो मफूल के ऊपर वाक़ होता है। जैसे ज़ारबा ज़ैदुन आमरन, जैद ने अमर को मारा। अब वो जो ज़रब का फेल जैद ने या फाइल ने किया था वो मफूल के साथ, मफूल के ऊपर जाकर लगा, लेकिन नामा खालिद उनमें फेल फाइल के साथ ही कायम है, फाइल वह खुद ही सोया है, नामा खालिद। तो इस मिसाल में खालिदुन जो है फाइल है और इससे पहले नामा फेल मारूफ है जो खालिद के साथ कायम है, और ये फेल खालिद के साथ कायम है। अब आगे उन्होंने कहा था कि फेल मारूफ हो या शिबे फेल हो। तो शिबा फेल मैंने बताया था कि वो उमूमन फाइल होता है, इसम फाइल होता है। अब आप लोगों ने, जिन्होंने तो इसम फाइल की गिरदानें कवायद सरफ के अंदर पढ़ी हुई हैं उनको तो इस चीज का पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो मैं बता देता हूँ कि कोई भी फेल जब होता है तो उससे इसम फाइल भी बनता है, इसम फाइल भी बनेगा, इसम मफूल भी बनेगा, इसम तफजील भी बनेगा, इसमें अल्लाह भी बनेगा, इसमें ज़रफ भी बनेगा। तो जैसे ज़ाराबा एक फेल है तो इससे बनता है ज़ारिबुन, इसम फाइल इससे ज़ारिबुन बनेगा, मारने वाला। कातला फेल है तो उससे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कातिलुन, कातिल कहते हैं हम उर्दू में। इस तरह काताबा लिखना, काताबा फेल है तो इससे फाइल बनेगा कातिबुन, लिखने वाला। और जब आगे जाकर सुलासी मजीद फी के अबवाब आ जाते हैं तो फिर जाकर वैसे इजतहादा से बन जाएगा मुजताहिदुन, तो ये मुजताहिदुन इसम फाइल है। और औलादुहु ये इसका फाइल है, यानी इसम फाइल का भी फाइल बन जाता है। जिस तरह फेल मारूफ का फाइल बनता है इसी तरह इसम फाइल जिसको शिबा फेल कहते हैं इस वो उसका भी फाइल बनता है। अब ये मिसाल है हामिदुन मुजताहिदुन औलादुहु। हामिद ऐसा आदमी है कि मुजताहिदुन औलादुहु, मेहनती है उसकी औलाद। अब यहां पर मुजताहिदुन, मुजताहिदुन शिबा फेल है, शिबा फेल मारूफ है या इसम फाइल आप कह लें, और औलादुहु ये मुजाफ इलैह मिलकर ये मुजताहिदुन का फाइल बनेगा, मुजताहिदुन का फाइल बनेगा। तो मुजताहिदुन इसम फाइल और औलादुहु उसका फाइल। तो औलादुहु फाइल होने की वजह से औलादु की दाल के ऊपर जम्मा है, और हु जमीर जो है वो मुजाफिल है, वो अलग जुमला है। तो इस मिसाल में औलादु फाइल है और इससे पहले लफ्ज जो मुजताहिदुन इसम फाइल, ये शिबा फेल मारूफ है, ये शिबा फेल मारूफ है। तो गोया कि हमारी जो तारीफ है वो मुकम्मल हो गई कि फाइल वो इसम मरफू होता है जिससे पहले फेल मारूफ हो, जैसे खतम अल्लाहु, या शिबा फेल मारूफ हो जैसे हामिदुन मुजतहिदुन औलादुहु, और उस जात पर दलालत करे जिसने फेल किया। तो यहां पर खतम अल्लाह में भी और नामा खालिदुन में भी, हाँ, हामिदुन मुजताहिदुन औलादुहु यहां भी उस जात पर दलालत कर रहे हैं जिसने फेल किया है, या फिर जिसके साथ फेल कायम है, जैसे नामा खालिदुन में
نوم جو ہے، نیند جو ہے، وہ فاعل خالد کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فاعل کی تعریف اور اس کی مثالیں واضح ہو گئی۔ اب فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی اردو زبان کے اندر۔ کوئی بھی نام ہو، یا تو وہ ظاہری طور پر خود استعمال ہوگا یا پھر اس کی ضمیر استعمال ہوگی۔ تو چونکہ جملے کے اندر بار بار نام کو استعمال کرنا جملے کے حسن کو خراب کر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے یہ کہنا ہو کہ میرے پاس زید آیا، پھر زید نے کھانا کھایا، پھر زید نے پانی پیا، پھر زید چلا گیا۔ تو ہر جملے کے اندر زید کا لفظ لانے سے جملے کا حسن خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ اس طرح ہوتا ہے کہ میرے پاس زید آیا، پھر اس نے کھانا کھایا۔ اب یہ جو ہم نے کہے تھے نا اس نے کھانا کھایا پھر وہ چلا گیا، تو اس نے یا وہ چلا گیا، تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی اسم پر دلالت کرے، مخاطب کے اعتبار سے وہ چلا گیا، یا آدمی کی اپنی بات ہو تو پھر اس کو متکلم کی ضمیر کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ بندہ سامنے موجود ہو تو اس کو مخاطب کی ضمیر کہہ دیتے ہیں۔ وہ غائب کی ہو یا مخاطب کی ہو یا متکلم کی ضمیر ہو۔ مثلا میں کہتا ہوں جی میں بازار گیا اور میں نے وہاں سے کتابیں خریدی۔ اب یہ اگر میں کہتا جی میں بازار گیا پھر میں نے کتابیں خریدی، تو یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ مختلف اعتبار سے ضمیر جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ لوگوں نے گردانیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، بات جنہوں نے پڑھی ان کو پتا ہے، جنہوں نے گردانیں نہیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ہر گردان کے 14 سیغے ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ قواعد الصرف میں پڑھیں گے۔ تو ہر سیغہ جو ہے اس کے ساتھ ایک ضمیر بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پہ صرف ضمیر کی وضاحت کر رہا ہوں۔ فاعل کی اقسام، فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ فاعل بھی چونکہ ایک اسم ہے اس لیے اس کی دو قسمیں ہیں دیگر اسماء کی طرح۔ اسم ظاہر، اسم ظاہر سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ وہ اسم جو ہے وہ سامنے آ جائے، اس کا نام آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے اسم ضمیر، یعنی وہ نام نہ آئے بلکہ ضمیر، ضمیر کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، تو کسی چھپی ہوئی چیز سے اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو اسم ظاہر وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی مراد پر، اپنے مرادی معنی پر کسی قرینے کے بغیر دلالت کرے۔ قرینے یعنی کسی سبب کے بغیر، کسی چیز کے بغیر دلالت کرے، بذات خود نام سامنے جب آ جائے تو پھر قرینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اب لفظ ابراہیم یہ فاعل ظاہر ہے جو بغیر کسی قرینے کے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر دلالت کر رہا ہے۔ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اس مثال میں لفظ ابراہیم فاعل ہے جو کہ اس میں ظاہر ہے، اسم واضح ہے۔ اس میں ضمیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرادی معنی پر تکلم یعنی متکلم کی ضمیر کے ساتھ، خطاب یا مخاطب کی ضمیر کے ساتھ، یا غائب کی ضمیر کے ساتھ کے قرینے کے ساتھ دلالت کرے۔ جیسے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں پر لفظ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، امن جو ہے تم امن میں آ جاؤ۔ تو اب یہاں پر جو تم ہے، یہاں کسی کا نام ذکر نہیں ہوا بلکہ تم سے سب کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کی طرف، کہ جب تم امن میں آ جاؤ۔ تو امین تم میں آمینہ سے اصل صیغہ تھا آمینہ، اور تم ضمیر جو ہے یہ جمع مخاطب، جمع مذکر مخاطب پر دلالت کر رہی ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ۔ تو یہاں آمینہ میں اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، میں تم، اور اس طرح فَاذْكُرُوا میں واو فاعل ہیں جو کہ اس میں ضمیر ہے۔ اب یہ ضمیر جو ہے یہ جمع مخاطب، جمع مذکر مخاطب پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیے تم، یعنی تم سے مراد فلاں 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 فلاں، سارے جتنے لوگ تھے سب کے نام لے لیے جاتے،
تو اللہ نے نام نہیں لیے بلکہ ان کی طرف اشارہ اور کرینے سے دلالت کی ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں۔ پہلی چیز تو آئی ہے کہ فاعل ہوتا کیا ہے، اور دوسری چیز یہ آئی ہے کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں، ایک اس میں ضمیر ہوتا ہے اور ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہوتا ہے جو اپنے مرادی معنی پر بغیر قرینے کے دلالت کرے، جیسے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس میں ضمیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرادی معنی پر متکلم کی یا مخاطب کی یا غائب کی ضمیر یا قرینے کے ساتھ دلالت کرے، جیسے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اب اگلی بحث جو ہے یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی ہے اور غور سے سمجھنے والی ہے۔ عربی زبان کے اندر جب جملہ بناتے ہیں، عربی زبان کے اندر جب جملہ بناتے ہیں تو جملہ دو طرح کا بنتا ہے۔ ایک جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک جملہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جملے کا پہلا حصہ فعل ہو، اور جملہ اسمیہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا پہلا حصہ اسم ہو، بے شک دوسرا فعل ہو یا اسم ہو۔ یعنی کہ جملہ جو ہے وہ اپنے پہلے کلمہ کے اعتبار سے جملہ بنتا ہے۔ اگر پہلے فعل آ جائے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور اگر پہلے اسم آ جائے تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ فعل جیسے قام الرجل، آدمی کھڑا ہوا، اب قام فعل ہے، یا ضربا زید، زید نے مارا، ضربا فعل ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید جو کہ پہلے آ گیا لہذا وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو جب جملہ بناتے ہیں تو اس میں جو فعل ہم نے استعمال کرنا ہے، تو اس فعل کو بھی، چونکہ فعل کے کئی سیغے ہوتے ہیں، واحد کا سیغہ بھی ہوتا ہے، تثنیہ کا بھی ہوتا ہے، جمع کا بھی ہوتا ہے، مذکر کا بھی ہوتا ہے، مؤنث کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ ایک پوری کردار ہوتی ہیں۔ تو جملہ بناتے وقت اگر ہم جملہ فعلیہ بنائیں اور فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو تو پھر فعل کیسا آئے گا، اور اگر ہم جملہ اسمیہ بنائیں اور فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کیسا آئے گا، یہ چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوں گی۔ تو جملے کی ترتیب جو ہے یا تو فعل سے ہوگی شروع یا پھر اسم سے ہوگی۔ اگر وہ اسم سے ہوگی تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اور اگر فعل سے ہوگی تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر فعل کی ترتیب کو پہلے نقطے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ فاعل کے لحاظ سے فعل کے احکام، یعنی فاعل جس طرح کا ہے فعل نے ہم نے کیسا لانا ہے۔ فاعل کو دیکھ کر فعل آئے گا، تو یہاں پر فاعل کے لحاظ سے فعل کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہم نے کیسا لانا ہے۔ تو یہ ہم نیچے پوری تفصیل اسی کی بیان کی گئی ہے۔ فعل کا واحد تثنیہ یا جمع ہونا، فعل کا واحد تثنیہ یا جمع ہونا۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی فاعل جس کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ جملے کے اندر وہ نام موجود ہو، تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، یعنی فاعل جیسا بھی ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مذکر مؤنث کے ساتھ فعل مذکر مؤنث تو ہو جائے گا لیکن ہوگا واحد ہی۔ تو جملہ یہ ذرا دھیان سے سنیں دوبارہ، جب فاعل اس میں ظاہر، پیچھے ہم نے چونکہ فاعل کی دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک اس میں ظاہر اور ایک اس میں ضمیر، تو جب فاعل اس میں ظاہر ہو یعنی پہلی قسم ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل یعنی فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع، مذکر ہو یا مؤنث، فعل نے ہر حال میں واحد آنا ہے۔ جیسے اب یہ اس کی مثالیں، قام، قام یہ فعل واحد ہے، یعنی یہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں سے تثنیہ کا صیغہ آئے گا قاما، قامو، یہ واحد کا صیغہ ہے قاما۔ اب قام فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ظاہر ہے، آدمی کھڑا ہوا، اس کا ترجمہ ہے آدمی کھڑا ہوا۔
تو قام فعل تھا، الرجل فاعل اس میں ظاہر تھا اور واحد تھا، تو اس کے ساتھ فعل بھی واحد ہی آیا۔ دوسری مثال ہے قام الرجلانی، الرجلانی فاعل اس میں ظاہر ہے اور یہ تثنیہ ہے، فاعل تثنیہ ہے، دو آدمی کھڑے ہوئے، تو چونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے لہذا ہم اس کے ساتھ فعل کو تثنیہ نہیں لائیں گے، یعنی قاما کو قاما نہیں لائیں گے بلکہ یہ قاما واحد ہی رہے گا۔ تیسرا ہے قام الرجال، تمام لوگ کھڑے ہوئے، تو الرجال یہ اس میں ظاہر ہے اور جمع ہے، لیکن فعل پھر بھی واحد کا صیغہ ہی ہے قاما۔ یعنی تینوں مثالوں میں الرجل، الرجلانی، الرجال، تینوں مثالوں میں فاعل بدلتا رہا ہے۔ پہلی مثال میں فاعل واحد ہے، دوسری مثال میں فاعل تثنیہ ہے، اور تیسری مثال میں فاعل جمع ہے، لیکن فعل جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، قاما قاما قاما۔ یہ تھا مذکر۔ اب آگے ہے مؤنث، تو مؤنث میں فعل مؤنث ہو جائے گا لیکن تثنیہ جمع نہیں ہوگا، واحد ہی رہے گا۔ مذکر فعل قامہ ہے اور مؤنث فعل قامت ہوتا ہے۔ قامت المرأۃ، ایک عورت کھڑی ہوئی، تو قامت قامت تھا اصل میں، اور پھر ایک قاعدہ ہوتا ہے اجتماع ساکنین کا، اس کی وجہ سے اس کو کسرہ دے دیا گیا۔ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو عربی کا قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے پہلے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں۔ اب قامت تا بھی ساکن تھی، المرأہ میں لام بھی ساکن تھا، تو اس کو ملا کے پڑھتے ہوئے پھر اس کو کسرہ دے دیا، اصل صیغہ ہے قامت۔ تو قامت جو ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ المرأۃ تو یہ بھی واحد مؤنث ہے، یعنی المرأۃ فاعل اس میں ظاہر ہے اور واحد ہے، تو قامت المرأۃ میں قامت بھی واحد اور المرأہ بھی واحد۔ آگے ہے قامت المرأتانی، دو عورتیں کھڑی ہوئیں، تو المرأتانی اس میں ظاہر فاعل لیکن یہ تثنیہ ہے اور اس کا فعل قامت وہ واحد ہی ہے۔ اور آگے ہے قامت النساء، النساء یہ جمع ہے، فاعل اس میں ظاہر ہے اور قامت ویسے ہی مذکر مؤنث کا صیغہ واحد ہی ہے۔ تو گویا کہ جو اصول ہمارے پاس یہ تھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے المرأۃ، المرأتانی، النساء، تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ یہاں ان تمام مثالوں میں فعل واحد ہی آیا ہے، اگرچہ فاعل واحد، تثنیہ اور جمع تینوں طرح سے آئے ہیں۔ مذکورہ مثالوں میں فاعل اس میں ظاہر ہے اس لیے واحد لایا گیا ہے، تو یہاں تو فاعل اس میں ظاہر تھا۔ اب فاعل کی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی اس میں ضمیر، تو اس میں ہے جب فاعل اس میں ضمیر ہو، اور یہ عموماً اس وقت ہوتی ہے جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس کے میں پہلا حصہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور پھر اس فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا اس کو کہتے ہیں اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں عموماً ضمیر کے مطابق ہوتا ہے، عموماً ضمیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ مثالوں سے آپ کو بات سمجھ آئے گی، جیسے الرجل، الرجل یہ اسم ہے اور یہ مبتدا ہے، الرجل قام آدمی کھڑا ہوا، ترجمہ وہی ہے جو اوپر قام الرجل کا تھا لیکن وہ جملہ فعلیہ تھا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ الرجل قام آدمی کھڑا ہوا، اب الرجل کا معنی ہے آدمی، قام اس میں ہوا ضمیر ہے جو الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ کھڑا ہوا، آدمی وہ کھڑا ہوا، اس طرح کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر ہے جو الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا ہم نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، الرجل بھی واحد تھا، قامہ بھی واحد ہو گیا۔ آگے ہے الرجلانی، دو آدمی، قاما وہ کھڑے ہوئے، تو اب یہاں پر جو فاعل تھا وہ قاما کے اندر ہما ہے، الرجلانی یہ مبتدا کہلائے گا، چونکہ جملہ اسمیہ ہے یہ مبتدا کہلائے گا، اور قاما اس کے اندر ہما ضمیر ہے جو الرجلان کی طرف آ رہی ہے، دو آدمی وہ کھڑے ہوئے، تو قاما میں ہما ضمیر ہے جو الرجلان کی طرف لوٹے گی، تو لہذا یہاں پر قاما کو قاما تثنیہ کا صیغہ کر دیا، فعل بھی تثنیہ بن گیا الرجلان کے ساتھ، چونکہ
فاعل اس میں ضمیر تھا جو قامہ کے اندر موجود تھا، لہذا فعل کو بھی تثنیہ کر دیا گیا۔ آگے مثال ہے تیسری، الرجال قاموا، آدمی قاموا کھڑے ہوئے، تو اب الرجال یہ مبتدا ہے جو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا اسم ہے، اور قاموا کے اندر ہم ضمیر ہے جو الرجال کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا قاموا جمع کا صیغہ آ گیا۔ تو پہلے میں واحد کے ساتھ قامہ واحد تھا فعل، تثنیہ کے ساتھ قامہ تثنیہ تھا فعل، اور جمع کے ساتھ جمع تھا فعل۔ تینوں میں فعل جو ہے وہ فاعل کے مطابق آیا ہے۔ اوپر تھا فعل ہمیشہ واحد رہا ہے، فاعل بدلتا رہا، یہاں فاعل کے مطابق چونکہ وہ فاعل ضمیر ہوتی ہے تو ضمیر کے اعتبار سے فعل بھی واحد تثنیہ اور جمع ہو گیا۔ تیسری مثال میں ہے قامت، ہاں المرأۃ قامت، عورت کھڑی ہوئی، تو المرأۃ یہ فعل یہ مبتدا ہے، اور قامت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور پھر واحد ہے، مؤنث بھی ہے واحد بھی ہے۔ چونکہ المرأۃ مؤنث ہے تو قامت میں ہیا ضمیر ہے جو المرأہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں بھی فاعل اس میں ضمیر ہے قامت کے اندر۔ تو یہ اس کی جب ترکیب کرتے ہیں نا تو ترکیب ایسی ہوتی ہے، المرأۃ مبتدا اور قامت فعل، اور اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر المرأہ کوئی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ دوسری مثال ہے المرأتانی قامتا، تو المرأتانی دو عورتیں کھڑی ہوئی، تو المرأتانی تثنیہ تھا لہذا قامتا فعل بھی تثنیہ آ گیا۔ اور تیسرا ہے النساء قمنا، النساء جمع تھا تو قمنا بھی جمع کا صیغہ آ گیا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس رول یہ تھا کہ جب فاعل اس میں ضمیر ہو، اوپر تھا اس میں ظاہر ہو، اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں عموماً ضمیر کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق نہ ہو، لیکن عموماً اصول یہی ہے کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اب بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر فعل کو مذکر اور مؤنث لانا دونوں طرح سے جائز ہوتا ہے، فعل کو مذکر اور مؤنث لانا یا واحد اور جمع لانا دونوں طرح سے ہی جائز ہوتا ہے۔ اب وہ کیا قاعدہ ہے، جب فاعل جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم ہو، جمع مؤنث سالم آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جمع کی بحث کے اندر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، یہ ساری چیزیں آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کیا ہو، جمع مؤنث سالم ہو یا جمع مکسر غیر عاقل کی ضمیر ہو۔ جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے، جیسے راجل سے رجال، پھر دوسرے کو کہتے ہیں جی غیر عاقل، غیر عاقل یعنی ایسی چیز کا نام ہو جو عقل والی نہیں ہے، جیسے الایام دن۔ اب دن جو ہے یہ جمع تو ہے، جمع مکسر تو ہے، لیکن یہ غیر عاقل چیز ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، جب فاعل جمع مؤنث سالم یا جمع مکسر غیر عاقل کی ضمیر ہو تو فعل واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، یعنی فعل کو آپ واحد مؤنث یا جمع مؤنث، واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، دونوں ہی لا سکتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، مثالوں سے بات واضح ہوگی، جیسے الطالبات، اب یہ الطالبات یہ جمع مؤنث سالم ہے، طالبات ان کی جمع ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف تا آتا ہے، تو الطالبات بہت ساری طالبات جو ہیں، سافرت انہوں نے سفر کیا، تو سافرت جو ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس کو آپ الطالبات سافرنا، سافرنا جو ہے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، سافرہ سے، سافرہ سافرا سافرو سافرت، اور پھر سافرتا اور سافرنا۔ تو یہاں پر صیغہ جو ہے فعل کا صیغہ واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں طرح ہی لا سکتے ہیں، تو الطالبات سافرت اور الطالبات سافرنا دونوں ہی درست ہو گئے، یہ جمع مؤنث کی مثال آ گئی۔ آگے تھا جمع مکسر غیر عاقل کی ضمیر، تو جمع مکسر غیر عاقل الایام، ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، تو یوم سے جب اس کی جمع بنائی تو ایام بن گیا، یا واو میم کی جو ترتیب تھی وہ ٹوٹ گئی، لہذا یہ جمع مکسر ہے، اور پھر یہ غیر عاقل ہے۔
تو اس میں آپ الایام ذہبت، ذہبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور الایام ذہبنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہاں بھی آپ دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی البتہ اگر فاعل جمع مکسر مذکر عاقل کی ضمیر ہو، یعنی جمع مکسر تو ہو لیکن عاقل کی ضمیر ہو، مذکر عاقل کی ضمیر ہو، تو فعل کو جمع مذکر لانا اولا ہے، جبکہ واحد مؤنث کا صیغہ لانا بھی جائز ہے۔ یعنی جمع مکسر کا جو صیغہ ہے وہ مذکر عاقل کی ضمیر ہو، جمع مکسر مذکر عاقل کی ضمیر ہو، تو فعل کو جمع مذکر لانا اولا ہے، زیادہ بہتر ہے، جبکہ واحد مؤنث کا صیغہ لانا بھی جائز ہے۔ جیسے الرجال، اب دیکھیں الرجال یہ جمع مکسر ہے کیونکہ راجلون کی جمع ہے، تو راجلون میں را جیم لام، تو یہاں را جیم کے بعد الف آ گیا، جمع مکسر بن گیا، اور پھر یہ مذکر عاقل ہے، یہ مذکر بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ عاقل ہے، مرد، مرد انسان کی بات ہے، یعنی وہ عقل مند چیز کا نام ہے الرجال، تو یہاں پر فعل کو جمع مذکر لانا، تو ذہبو آدمی چلے گئے، تو ذہبو جو ہے یہ جمع مذکر ہے، ذہبو جمع مذکر ہے، ذہبا سے ذہبا ذہبو، تو یہ جمع مذکر ہے، یہ لانا اولا ہے، بہتر ہے، جبکہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے الرجال ذہبت آدمی چلے گئے، تو یہ ایک نئی چیز ہے جو اوپر سے ہٹ کر ہے، یعنی عمومی قواعد سے ہٹ کر یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ جی آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔